السلام علیکم۔ پاکستان اور افغانستان نے اب مشترکہ طور پر ایک پالیسی بنائی ہے جس کے تحت ٹی ٹی پی کو پاکستان اور افغانستان میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ ٹی ٹی پی کی بہت بڑی تعداد اس وقت افغانستان میں موجود ہے اور وہاں سے وہ ہر روز پاکستان میں داخل ہو کر سیکیورٹی فورسز اور سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں۔ پچھلے 4 سال کے دوران جب سے طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی ہے، ان حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور پچھلے 4 سال میں تقریباً 2400 حملے ہوئے، جن حملوں میں 3400 سے زائد افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ پاکستان نے ان ٹی ٹی پی کے شرپسندوں کے خلاف اور ایسے ہی دوسرے گروپ جو افغانستان سے پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایک میسیو آپریشن شروع کیا ہے اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان کے اندر بھی ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے اور مسلسل پچھلے 4 سال سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ایسے میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے افغانستان کا دورہ کیا اور افغان حکام پر یہ زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ پاکستان نے تو اپنے اینڈ پر طالبان کو روکنے کے لیے ٹی ٹی پی کے شرپسندوں، دہشت گردوں اور فتنہ الخوارج کو روکنے کے لیے بارڈر سیکیورٹی ٹائٹ سے ٹائٹ کر دی ہے۔ اب یہ چونکہ بارڈر بہت بڑا ہے، 2400 کلومیٹر طویل بارڈر ہے اور پاکستان اپنے طور پر بہت کوشش کر رہا ہے کہ اس بارڈر کو سیکیور کیا جائے۔ دوسری جانب افغانستان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ملک کو، جس کو وہ دوست ملک کنسیڈر کرتے ہیں، دہشت گردی سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے اس کو بھی اپنے بارڈر پر سیکیورٹی کو سخت سے سخت کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ اپنے طور پر سیکیورٹی کو سخت کرتے ہیں تو وہاں سے دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ افغانستان کے اندر بارڈر سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور وہاں سے دہشت گرد بہت آسانی پاکستان کے اندر داخل ہونے کے لیے ان کو موقع مل جاتا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے اب بہت کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ کیا ہے اور بارڈر سیکیورٹی کو بہت ٹائٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ایسے بہت سارے واقعات آپ کو روزانہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ کبھی 10، کبھی 15، کبھی اس سے بھی زیادہ فتنۃ الخوارج جو ہیں ان کو واصل جہنم کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان نے اس بار افغانستان پر واضح کر دیا ہے کہ اگر ہم دونوں مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دہشت گردی کے اس ناسور سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا ہمیں، اور افغانستان نے اب اگر آگے ترقی کرنی ہے تو اس کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کا اڈا نہیں بننے دینا ہوگا۔ 2001 میں جب امریکہ نے وار اگینسٹ ٹیرر میں افغانستان کے خلاف حملہ کیا تھا، افغانستان پر قبضہ کیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ مسئلہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے گروپس ہیں افغانستان کے اندر جو پاکستان سے بھی جا کر وہاں جہاد کا حصہ بنتے رہے اور اب وہ دونوں ممالک کے لیے ایک مسلسل ایک مستقل ایک پرابلم بن گئے۔ طالبان ٹی ٹی پی جو ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو حرار کا ایک گروپ ہے، خراسان کے نام سے ایک گروپ موجود ہے جو داعش کے لیے کام کر رہے ہیں، تو داعش کی موجودگی پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے ایک پرابلم ہے۔ امریکہ بھی اس سے پریشان ہے داعش سے، بلکہ پچھلے دنوں پاکستان نے ایک داعش کے ایک بہت بڑے کمانڈر کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے بھی کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب حلف برداری کی تو پاکستان کو انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا اس اہم شخصیت کو امریکہ کے حوالے کرنے پر۔ تو یہ اس خطے کے لیے ایک بہت اہم موو ہے اور ٹی ٹی پی کہ وہ لوگ جو افغانستان کے اندر موجود ہیں، افغانستان سے ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے۔ چونکہ افغان جہاد کے اندر ٹی ٹی پی کے لوگوں نے افغانستان کے طالبان کی بہت سپورٹ کی، تو افغان طالبان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرنے وہ ان کے مشکور ہیں، اس لیے ان کے خلاف وہ اس طرح سے کارروائی نہیں کر سکتے۔ لیکن پاکستان نے جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، چند دفعہ تو ایسا ہوا کہ پاکستان نے سرجیکل سٹرائکس بھی کی جس پر افغانستان کافی جزبز ہوا، لیکن اب یہ ریئلائزیشن افغانستان کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ ٹی ٹی پی، یہ خراسانی گروپ، یہ داعش کے گروپ، یہ القاعدہ کے گروپ اس خطے کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ پاکستان، افغانستان اور سینٹرل ایشیا اب ایک دوسرے سے جڑنے والے ہیں، یہاں تجارت فروغ پانے والی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں منرلز جو ہیں، اسپیشل منرلز یہاں موجود ہیں ان دونوں ملکوں کے دوران، اور دنیا بھر کی نظر ہے چین، پاکستان اور افغانستان، یہاں پر ایسے اسپیشل منرلز ہیں جو انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ
جو ویپنز بنانے کی انڈسٹری ہے اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور ان ممالک کے اندر جب تک امن قائم نہیں ہوگا یہ منرلز نہیں نکالے جا سکتے۔ چائنا نے ان منرلز پر اپنا کنٹرول بنا رکھا ہے اور ویسٹ کو انہوں نے صاف ٹھینگا دکھا دیا کہ اب یہ منرلز ان کو نہیں مل سکتے۔ تو ایسے میں ویسٹ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے جو ان منرلز کی ایکسپلوریشن ہو اور وہ ان کے لیے دستیاب ہو۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی پاکستان کے سرحدوں کے قریب موجود ہے ان کو وہاں سے ہٹا کر دوسرے علاقوں پر منتقل کیا جائے۔ افغانستان پاکستان کے دباؤ پر بعض اوقات ایسا کر بھی دیتا ہے، یعنی افغانستان کی سرحد سے پاکستان کی سرحد سے ہٹا کر طالبان نے انہیں ایسے علاقوں میں بسایا جو وسطی افغانستان کے علاقے تھے، لیکن یہ لوگ واپس اس طرف آنا شروع کر دیتے ہیں، سرحد کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ دوبارہ اس کیمپوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ افغانستان پر دباؤ ڈالے، اور پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں افغان مہاجرین پناہ گزین موجود ہیں جو پاکستان کی اکانومی پر بوجھ بنے ہوئے، کیونکہ یہ لوگ ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں۔ پی او آر رجسٹرڈ 13,62,800 یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو اے سی سی کارڈ ہولڈر ہیں وہ بھی ایک اندازے کے مطابق 8 لاکھ پاکستان کے اندر موجود ہیں، یعنی پاکستانی اکانومی پر 21,62,800 افغانیوں کا بوجھ ہے۔ یہ تو ہے جو آن ریکارڈ ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت کراچی کے اندر کتنے ملین افغان موجود ہیں، پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر کتنے اہم تجارتی مراکز پر افغانیوں کا قبضہ ہے اور وہ رجسٹرڈ ہیں بھی یہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں، پاکستان کے پاسپورٹس بنوا رکھے ہیں۔ تو پاکستان اب بہت کلیئر ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ اسی طرز کا ایک تعلق بنانا ہے جس طرح ہمارا دوسرے برادر اسلامی ملکوں سے یا دوسرے دوست ملکوں سے ایک تعلق ہے، کہ یعنی کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ افغان شہری اگر پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں پاکستانی قوانین کا احترام کرنا پڑے گا۔ پہلے مرحلے پر انہیں افغانستان واپس جانا پڑے گا، افغانستان واپس جائیں، جس طرح دوسرے ملکوں سے لوگ ویزا لیتے ہیں، کسی بھی ملک میں کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، پاکستان آئیں، قانون کا احترام کرتے ہوئے یہاں رہیں، جتنے عرصے کا ویزا ہے اتنے عرصے یہاں رہیں، فیملی کا ویزا ہے تو فیملی کے ساتھ آئیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں کاروبار کریں، اور جب ویزا مکمل ہو تو واپس چلے جائیں۔ یہ جو غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر ان کا بوجھ بنا ہوا ہے، اس کا خاتمہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ سراج الدین حقانی سے جو محسن نقوی صاحب کے مذاکرات ہوئے اس کے اندر بھی اس نقطے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ پروسیس کو شروع کیا جائے۔ پاکستان کسی بدنیتی کی بنیاد پر افغانیوں کو یہاں سے نہیں نکالنا چاہتا، پاکستان چاہتا ہے کہ معاملات کو سٹریم لائن کیا جائے، قانون کی پاسداری ہو۔ افغانستان میں بھی اگر پاکستانی کو جانا چاہتا ہے تو ویزا لگوائے، وہاں جائے، وہاں رہے، کام کرے، اور جو افغانستان کے قوانین ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے وہاں رہے اور وہاں پہ ایک اہم ذمہ دار شخص کے طور پر ہے۔ اور اسی طرح افغانیوں کو بھی ریسپریکیٹ کرنا ہے کہ وہ اگر پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستانی قوانین کے مطابق یہاں رہیں اور کام کریں۔ اس کے علاوہ سمگلنگ کا ایشو جو ہے وہ بہت سیریس ایشو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ ڈالر سمگل ہو جاتا ہے پاکستان سے، اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ کے راستے بہت زیادہ سمگلنگ، پاکستان سے سامان جو ہے افغانستان چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چھپ چھپا کے جو پورس ہے 2400 کلومیٹر طویل جو ہے یہ بارڈر ہے، تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں ڈیوٹی فری بغیر ڈیوٹی پے کیے وہ پاکستان سے افغانستان کے اندر چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان کی اکانومی پر بوجھ ہے۔ اس کے علاوہ ڈرگز کی سمگلنگ ہوتی ہے، افغانستان سے پاکستان کے اندر ڈرگز کی سمگلنگ ہوتی ہے، تو پاکستان نے یہ دباؤ بھی افغانستان پر ڈالا ہے۔ سراج الدین حقانی سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ وہ اپنی بارڈر سیکیورٹی کو امپروو کریں تاکہ یہ سمگلنگ کا جو افریت ہے اس کو روکا جا سکے، کیونکہ افغانستان میں ڈرگز، ہیروئنز اور دوسرے جو منشیات ہیں ان کی بہت زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے اور وہ دنیا بھر کو سپلائی کیا جاتا ہے وہاں سے، تو اس کو روکنا افغانستان کی ذمہ داری ہے۔ ایک اہم ملک کے طور پر ایک ذمہ دار اگر وہ ملک کے طور پر ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر تو ان کو دنیا کے اس نظام کا حصہ بننا پڑے گا، تو انہیں اپنی بارڈر سیکیورٹی کو منظم بنا کر سمگلنگ کو روکنا ہوگا تاکہ پاکستان اور پاکستان سے آگے یہ جو منشیات ہیں یہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر بہت زیادہ سمگلنگ کا سامان ہے، کیونکہ بہت سارا سامان جو افغانستان پہنچتا نہیں اور پاکستان کے اندر رہ جاتا ہے، جو پاکستان کی اکانومی، جو پاکستان کے اندر ٹیکس کے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ چینی کی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، چینی بہت زیادہ افغانستان چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آٹا بہت زیادہ چلا جاتا ہے، تو جو پاکستان میں جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بہت اہم اس میٹنگ کے اندر یہ سارے مسائل کو اجاگر کیا اور افغانستان کی حکومت پر واضح کیا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ دیر پا اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں
تو مل کر مشترکہ طور پر پاکستان اور افغانستان کو اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا، کیونکہ منشیات، سمگلنگ، افغان ٹرانزٹ کا غلط استعمال، دہشت گردی، یہ بہت سارے ایشوز ہیں جس سے پاکستان ہی نہیں افغانستان بھی ان دا لانگ رن متاثر ہوگا. اور ٹی ٹی پی ایک ایسا ناسور ہے جو پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی کھوکھلا کر رہا ہے. دنیا کے اندر افغانستان کا جو برا امیج جا رہا ہے وہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے جا رہا ہے، کیونکہ افغانستان اس کی پشت پناہی کرتا رہا ہے اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو وہ متاثر کرتا ہے. ازبکستان سے بھی افغانستان کے تعلقات کو خراب کرتا ہے، تاجکستان کو بھی شکایت ہے، باقی جو ممالک ہے ترکمانستان کو بھی افغانستان سے شکایت ہے. پھر اس کے علاوہ جو فارسی بولنے والے افغانستان کے اندر جو قبائل رہتے ہیں وہ بھی طالبان کے اس رویے سے ناراض ہیں کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے اور اس افغانستان کی سرزمین آس پاس کے ملکوں کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. محسن نقوی صاحب نے وہاں بات کی ہے، وزیر داخلہ صاحب نے، اور یہ افغانستان کو واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اس مسئلے کے حل کے بغیر دونوں ممالک کو ایگزسٹ اچھے انداز میں نہیں کر سکتے. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس مسئلے پر مشترکہ طور پر کوشش کر کے بارڈر کو ٹائٹن کر کے بارڈر سیکورٹی فورسز کو بڑھا کر مشترکہ جو ایکشن لے کر یہ طالبان جو ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہوگی. اگر وہاں سے کچھ ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں تو پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو افغانستان کو بتانا پڑے گا کہ یہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، ہم ان کے خلاف تاکہ مؤثر کارروائی کریں. کیونکہ پاکستان کو اس وقت معلوم ہوتا ہے بعض اوقات جب وہ افغانستان سے نکل کے پاکستان کے اندر پہنچ جاتے ہیں. ابھی 4-5 روز پچھلے بالاکنڈ ڈویژن کے اندر بھی پاکستان نے ایک بہت بڑا میسو آپریشن کیا ہے جس کے اندر 1 درجن سے زائد دہشت گردوں کو مارا گیا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو افغانستان سے ٹریول کر کے بالاکنڈ ڈویژن تک پہنچ گئے تھے. تو اب یہ آپریشن بہت بڑا ہے، اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اگر افغانستان اور پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک نیٹ ورک بنا لیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں اس دہشت گردی کو نمٹنے میں بہت مدد ملے گی اور دونوں ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں.